بچے اسکول جا رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر, دوستوں کے ساتھ رہ کر. کرسمس کے موقع پہ سینٹا کلاس بن رہے بچے. وہ بڈھا آتا نا, وہ بڈھا کپڑے پہن لے کے, لال کپڑے. ایک اسکول میں پوچھا کہ بھائی کیا ہے یہ بڈھا کون ہے, بولے تو سینٹا کلاس ہے مول صاحب, انہیں گفٹاں لا کے دیتا. بول کے بولے مطلب کس کو لا کے دیتا گفٹاں؟ سب کو لا کے دیتا. کیا لا کے دیتا؟ جو بولے وہ لا کے دیتا. بچوں کو پوچھا میں, آپ کو ملا بیٹے؟ نہیں ملا مول صاحب. اچھا آپ کو ملا بیٹے؟ نہیں ملا مول صاحب. کس کو ملا پھر؟ آپ دیکھے کسی کو ملا سو؟ نہیں مول صاحب. پھر اتنا یقین کیسا آ رہا آپ کو؟ جواب دیا گیا اتنا یقین اس لیے آ رہا ہے کہ سنٹا کلاس کو بار بار ڈراموں میں دیکھتے رہتے ڈراموں میں, ٹی وی پہ دیکھ رہے سنٹا کلاس کو. ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کی مینٹیلٹی وہ بن جا رہی. نیو ایئر کے موقع پہ کتنے گھروں میں کیک کٹے؟ مسلمان ہیں, کیا تعلق میں کیک کا؟ آپ کا کیا کام وہاں پر؟ آپ ہے کون؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ کی شناخت کیا ہے؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کو دنیا کس کی نسبت سے جانتی ہے؟ آپ محمد الرسول اللہ کے غلام کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. کیا کام نیو ایئر کے موقع پر؟ چاہے نیا سال کا موقع ہو, چاہے برتھ ڈے ہو, چاہے اینیورسری ہو, چاہے کوئی اور پارٹی ہو, آج ہمارے گھرانوں میں دینی ماحول نہیں. آج ہمارے گھرانوں میں دینی ماحول نہیں. آج ہماری صحبتیں دینی نہیں. اسی لیے میری ماؤں, میری بہنوں, اپنے گھرانوں کا دینی ماحول بنائیے. یہ آپ کے ذمے ہے. جب آپ دینی ماحول بنانے پر آؤ گی تو پھر وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوا تھا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس کی تربیت میں بنے تھے؟ ان کے پیچھے جب بھی تاریخ میں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا جائے گا, پڑھا جائے گا, سنایا جائے گا, ان کی ماں کا تذکرہ اس کے ساتھ میں ضرور ہوگا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نامکمل ہے ان کی والدہ کے بغیر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ اسلام قبول کیے تھے, ان کا تذکرہ نامکمل ہے ان کی والدہ کے تذکرے کے بغیر. کیا ہو گیا میری ماؤں, آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے کیوں بھلا دیا مقصد آپ کے وجود کا؟ آپ کا یہ وجود, آپ کی یہ زندگی, آپ کی یہ شخصیت وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں, اپنے بچوں کو بنانے کے لیے. یاد کرو اس واقعے کو جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے سفر سے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر, کئی لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اور کئی لوگوں کو اپنے ہاتھوں پر توبہ کروا کر گھر کو آئے تھے, اور ان کی والدہ نے دیکھ کر کہا تھا کہ بیٹا معین کیا بات ہے, آج تمہارا چہرہ بڑا چمکتا ہوا نظر آتا ہے. کہا تھا کہ امی جان آج تو کمال ہو گیا. امی جان پوچھا بیٹا کیا کمال ہوا؟ کہنے لگے کہ آج تو ایک بڑے مجمع نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی اور ایک بڑے مجمع نے میرے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا. اماں نے کہا کہ بیٹا یہ کمال تیرا نہیں, یہ کمال تو میرا ہے. بیٹے نے کہا تھا کہ امی جان یقیناً آپ جھوٹ نہیں بولتی, لیکن آپ کے اس بچے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ محنت میں نے کی, کوشش میں نے کی, سفر میں نے کیا, کلمہ میں نے پڑھایا, توبہ میں نے کروائی, میرے چہرے پہ گرد و غبار لگی, سفر کی تھکن کو میں نے برداشت کیا. آپ کہتی ہے کہ یہ کمال آپ کا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, سمجھا دیجیے. کہنے لگی کہ بیٹا معین یاد رکھنا, جب تم میری کوکھ میں تھے اور جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے, میں نے اپنی پوری زندگی کے 9 مہینے کا وہ زمانہ ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا. اور جب میں تمہیں دودھ پلاتی تھی, میں نے ہر دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا, اور جب بھی دودھ پلاتی تھی اپنی زبان پر یہ دعا کرتی رہتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے معین کے گلے کے نیچے دودھ کے قطرے بعد میں اتارنا اور ولایت کا نور پہلے اتار دینا. بیٹا معین یہ دعاؤں کے بعد اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے. کیا ہو گیا میری ماؤں, آپ کو کیا ہو گیا؟ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ آپ ہو کون؟ میں کیسے بتلاؤں کہ آپ سے کیا امیدیں وابستہ ہے اللہ کے رسول کو, کیا امیدیں وابستہ ہے اللہ کو. اللہ نے آپ کو کیا کیا فیسلٹیز دی, آپ پر کمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی, آپ کے سپورٹ میں آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کے ابا ہے, آپ بہن ہو تو آپ کا بھائی ہے, شادی ہو گئی تو آپ کا شوہر ہے,
اور بیٹا ہو گیا تو آپ کی اولاد ہے, آپ کو اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں. کیوں؟ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں گویا کہ آپ ٹینشن فری رہو, آپ سارا فوکس اپنے بچوں کی تربیت پہ لگاؤ, بناؤ اپنے بچوں کو, تیار کرو اپنے بچوں کو, سنوارو اپنے بچوں کو, فکر کرو اپنے بچوں کی, ان کو تلاش تلاش کر نکھارو, انہیں اس قابل بناؤ کہ وہ دنیا کے فاتح بن جائیں, وہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے والے بنے, وہ انسانیت کو ہدایت کا پیغام پہنچانے والے بنے. آپ کے دل کی کڑن, آپ کے دل کی تڑپ آپ کی اولاد کو دنیا میں ترقی دلائے گی. میری ماؤں, میری بہنوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. اگر میرے ہاتھوں کے جوڑنے سے آپ سمجھ جائیں تو میں ہاتھ جوڑنے تیار ہوں کہ اللہ کے واسطے رحم کھاؤ اپنے بچوں پہ, رحم کھاؤ, رحم کھاؤ, رحم کھاؤ اپنے بچوں پر, ترس کھاؤ اپنے بچوں پر. یہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہے, اسے ضائع مت کرو میری بہنوں, ضائع مت کرو. لڑکی کو اوڑھنی پہنا دینا صرف یہی دین نہیں, بچے کو ٹوپی پہنا دینا صرف یہی دین نہیں. اپنے بچوں کو مسلمان دکھاؤ, مسلمان.